حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی انسان ہے تو آ جائے اور کہہ دے کہ مجھے استثناء دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زرے کا معاملہ آیا، حضرت علی نے اس کو قبول کر لیا اور یہودی اسی وقت مسلمان ہو گیا کہ یہ عدالتی نظام ہے مسلمانوں کا، میں اس پر ایمان لے کر آتا۔ آصف علی زرداری صاحب یا جنرل سید عاصم منیر صاحب یا کوئی بھی صاحب اس سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اس طرح کا عدالتی استثناء دیا جائے؟ اگر وہ استثناء حاصل کرے گا تو غیر شرعی ہوگا اور آئین کے خلاف ہوگا، اس لیے ہم مسترد کرتے ہیں ان تمام استثناء۔ یہ جو استثناء ہوتا ہے یہ کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے قانونی اور شرعی؟ دیکھیں ایک اصول یاد رکھیں، اسلامی حکومت اگر موجود ہو یا اسلامی قانون کو وہ تسلیم کرتا ہو کوئی ملک، جیسا کہ ہمارا آئین کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، تو اس میں صدر مملکت ہو، فیلڈ مارشل ہو، آرمی چیف ہو، گورنرز ہو یا کسی بھی فورس کا چیف ہو، وہ عدالت سے استثناء حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ استثناء حاصل کرے گا تو غیر شرعی ہوگا اور آئین کے خلاف ہوگا، اس لیے ہم مسترد کرتے ہیں ان تمام استثناء۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا، زرے کا مسئلہ آیا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے لیکن گواہی پیش نہیں کر سکے تھے، لہذا فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ قبول کر لیا، بلکہ جج کی تعریف کی کہ عدالت زندہ ہے اور اس جج نے حق پر فیصلہ کیا اس لیے کہ میں ثبوت نہیں دے سکا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی انسان ہے تو آ جائے اور کہہ دے کہ مجھے استثناء دو۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلے فرماتے تھے اور فیصلے کرواتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زرے کا معاملہ آیا اور یہودی کے سامنے وہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، حضرت علی نے اس کو قبول کر لیا اور یہودی اسی وقت مسلمان ہو گیا کہ یہ عدالتی نظام ہے مسلمانوں کا، میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر آصف علی زرداری صاحب یا جنرل سید عاصم منیر صاحب یا کوئی بھی صاحب اس سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اس طرح کا عدالتی استثناء دیا جائے یا جنہیں جو ہے وہ اس طرح سے تاحیات ایک کور دے دیا جائے کہ جس میں کوئی گرفت نہیں ہو سکتی ہو؟ یہ بالکل قابل قبول بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین سے متصادم ہے، یہ شریعت کے اصولوں سے متصادم ہے اور یہ جمہوریت کے اوپر شبخون ہے، یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ طاقت کے ذریعے سے آپ جو چاہیں کرتے رہیں، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اور مزید کیا چاہیے؟ سب کچھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو مزید کون سے اختیارات چاہیے؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ بار ایسوسیشنز کو، بار کونسلز کو، ان سب کو اس پر ایک مؤثر آواز اٹھانی چاہیے۔ جماعت اسلامی کا موقف تو بالکل واضح ہے کہ ہم جس طرح ہم نے 26ویں ترمیم کو کلیتاً مسترد کیا تھا، ہم اس 27ویں ترمیم کو بھی ان ٹوٹو کلیتاً مسترد کرتے ہیں۔ کوئی ایک شکلی ایسی نہیں جو کہے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے، کیا اچھی بری ہوتی ہے؟ آپ کی انٹینشن ہمیں نظر آ رہی ہے، 2 اچھی ڈال کے 5 بری آپ کر دیں گے تو پھر ہم کہیں گے اچھی پہ بات کر لو، یہ تو نہیں چلے گا۔